مجھے اصل میں ایک فزکس کا ایک بڑی پیچیدہ ایکویشن ہے، اس کو میں حل کر سکتا ہوں. اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا. عقل مند کہے گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تو فوکس کر، جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے. اب آپ جواب میں یہ کہیں یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فزکس کی اس ایکویشن کو حل کیا ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتحن اور ایگزامینر میری اس محنت کو ضائع کر دے، یقیناً 100 نمبر دے گا. اس سے کیا ہے 100 نمبر تجھے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ دیتا مل جاتا ہے. آپ کے اتنے آسان سوال کے 100 نمبر نہیں ہو سکتے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. او بھائی یہ دلیل بالکل غلط ہوگی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان. ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے. تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 0. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی، منت مانی ہوئی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو. یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو، صحت برباد کر سکتے ہو. یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. 0 نمبر ہوں گے تمہارے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے، بیوی بچے ہوتے، ایک تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں، صحت اچھی ہوتی، تمہیں اولاد ملتی، اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ، وہ اپنی سوچ. بہرحال مجھے اصل میں ایک فزکس کا ایک بڑی پیچیدہ ایکویشن ہے، اس کو میں حل کر سکتا ہوں. اس کو بیٹھ کے آپ نے حل کرنا شروع کر دیا. عقل مند کہے گا بھائی تیرے سے جو پوچھا گیا ہے اس کو تو فوکس کر، جو سوال پوچھا نہیں جا رہا اس کا جواب کیوں دے رہا ہے. اب آپ جواب میں یہ کہیں یار دیکھو میری اتنی محنت کر کے میں نے فزکس کی اس ایکویشن کو حل کیا ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ممتحن اور ایگزامینر میری اس محنت کو ضائع کر دے، یقیناً 100 نمبر دے گا. اس سے کیا ہے 100 نمبر تجھے ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ دیتا مل جاتا ہے. آپ کے اتنے آسان سوال کے 100 نمبر نہیں ہو سکتے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. او بھائی یہ دلیل بالکل غلط ہوگی کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سوال مشکل ہے یا آسان. ہم نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ایک ہندو کرالنگ کرتا ہوا پتہ نہیں دلی سے یو پی جا رہا ہے یا کہاں جا رہا ہے، لیٹ کے کہہ رہا ہے بھائی یہ پتہ نہیں کون سے بھگوان ہے جس کی روح خوش ہو جائے گی اس سے. تو آپ محنت بہت کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ 0. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی نا کہ ایک پیدل حج کرنے جا رہا ہے کوئی، منت مانی ہوئی اور طاقت بھی نہیں تھی. آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالو. یہ تو تمہاری اپنی تمہاری وہ ہے نا. اگر آپ میں استطاعت نہیں اور آپ پیدل جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے تو یہ وہ چیزیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے حلال کر دی ان کو حرام مت کرو، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں مت لگاؤ. ان پابندیوں سے تم تو ڈپریشن میں جا سکتے ہو، صحت برباد کر سکتے ہو. یہ ہم سے امیدیں مت لگانا کہ آخر میں تمہیں آخرت میں اس کا اجر ملے گا. 0 نمبر ہوں گے تمہارے، بلکہ الٹا گناہ ہوگا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا بھائی تم شادی کر لیتے، بیوی بچے ہوتے، ایک تمہاری ڈیزائرز پوری ہوتی ہیں، صحت اچھی ہوتی، تمہیں اولاد ملتی، اولاد کے تو دیکھ کے انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں. لیکن مہاراج کا اپنا نظریہ، وہ اپنی سوچ. بہرحال کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے کسی کے مکہ لگایا ایسا نہ اس کے دانت ٹوٹنے کے بجائے آپ کی انگلیاں ٹوٹ جائیں. تو ایک حد تک تو ایج کی ایک حقیقت ہے، بڑھاپا آئے گا اور پھر اس کے بعد بڑھاپا کو بھی انسان غنیمت سمجھے گا کہ مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں. بالآخر ایک دن جنازے کا اعلان ہوگا. آج وہ مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے نا، حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیے، آج فلانا صاحب طویل علالت کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے.
2-4 دن تک لوگ روئیں گے دھوئیں گے, ہائے ہائے ہائے. وہ بھی بڑے اچھا بیان کیا کرتے تھے, شادیوں کی باتیں بہت اچھی کیا کرتے تھے, گنجے کے سر پہ بال کی باتیں کیا کرتے تھے, لیکن بالآخر آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں. 2-4 دن تک رونا دھونا ہوگا, اس کے بعد کسی نے کسی کو یاد نہیں کرنا. لوگ اپنے باپ کو بھول جاتے ہیں, بھولتے ہیں کہ نہیں بھولتے؟ سب سے قریبی رشتہ تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا, کتنے دن یاد رکھتا ہے انسان ان کو. تو ہم اور آپ کو کون یاد رکھے گا میرے بھائی؟ نہ انسانوں سے دل لگاؤ. اور یہ جو وہ کیا ہے, بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر جو ہے نا, ٹوپی ڈرامے چھوڑ دو. جب کوئی لڑکی بولا کرے نا بوتھ آر میڈ فار ایچ ادر, یا لڑکی کو کوئی لڑکا بولے میں تمہارے لیے بناؤں, تو اس کو بولے ٹھیک ہے جس دن میں مروں گا نا تو بھی مر جانا میرے ساتھ, قبر میں آ جانا. آپ سے کتنی محبت کرتی ہو, جب آپ مرو گے تھوڑے دنوں میں روئے گی دھوئے گی, اس کے بعد بھول بھلائیاں. ورنہ ساری بیوہ عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ مرتی, بیوہ ہوتی 10-10 سال بیوہ رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا. شوہر کے مرنے کے 20-20 سال تک میں نے بیوہ عورتوں کو زندہ دیکھا ہے, میاں لیس زندگی گزار رہی ہوتی ہیں, تبھی تو 20 سال زندہ رہتی ہیں کہ میاں کی ٹینشن ختم. ورنہ اتنی ٹینشن اگر لیتی, ہمارے گھر میں ایک چوزا ہے, لنگڑا ہے نا, وہ ہم ریوو میں ڈال کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے چوزے کو. اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب جا رہے ہیں, گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر لوگ ہیں, پتہ نہیں یہ پروٹوکول نکلے گا کیا اندر سے, نا کوئی بم نکلے گا. چوزا نکلا اندر سے, لنگڑا, وہ بھی اتنا سا نا, انکیوبیٹر میں نکلا ہے. ڈاکٹر صاحب نے 500 روپے لے لیے اس چوزے کے علاج کے, 500 روپے لے لیا, علاج پھر بھی نہیں ہوا. تو خیر مجھے ان ڈاکٹر سے تو شکایت نہیں ہے, لیکن مجھے چوزے سے شکایت ہے کہ یار تو 500 میں تو تیرے جیسے 10 آ جائیں. تو میں نے کہا اب یہ لنگڑا ہی ٹھیک ہے, اس کا علاج نہیں کرائیں گے ہم. تو کیا بات کر رہا تھا جو اصل, تو کسی نے مجھے کہا کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا اگر تکلیف ہوتی تو مر چکا ہوتا اب تک. جانور اتنی تکلیف نہیں, اب وہ ایسا ہی ہو گیا اس کا پاؤں, تکلیف نہیں ہے. تو یہ جو بیوہ عورتیں ہیں نا شوہر پہ رو رہی ہوتی ہیں, یہ تھوڑے دنوں میں ان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے, تبھی تو 20-20 سال زندہ رہتی ہیں. ورنہ اگر شوہر کی محبت میں پاگل ہوئی ہوئی ہوتی تو 2-4 سال سے زیادہ زندہ نہ رہتی, ٹینشن سے مر جاتی. یہ اللہ نے انسان پر, مرد بھی بھول جاتا ہے, سبھی بھولتے ہیں, غم زیادہ عرصہ انسان برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان میں بھولنے کی صلاحیت رکھی ہے, تھوڑے دنوں میں اس محبت کو آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے, تبھی تو ہٹا کٹا صحت مند. یہاں ہمارے دوست تھے, ان کے والد کا انتقال ہوا, اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں. چوتھے دن میں نے دیکھا ایسے ہنسی خوشی گھوم رہے ہیں جیسے کبھی باپ زندگی میں تھا ہی نہیں. تو یہ یار دل ہم لگا رہے ہیں ان لوگوں سے, ان انسانوں سے اور ان چیزوں سے جو ہمیں بھولنے میں 3 دن بھی نہیں لگائیں گے. تو اگر دوستی کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. دشمنی کرنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بیوی سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس محبت کا اللہ صلہ دے گا آپ کو. جو محبت اللہ کے لیے ہوگی وہ محفوظ رہے گی, اور جو محبت اللہ کے لیے نہیں ہے یہ سارے رشتے اس دنیا میں ٹوٹ جائیں گے. تبھی تو نبی نے فرمایا 7 آدمی دو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, ان میں ایک وہ جو صرف اور صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے. صرف کس کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ کے لیے. بھائی بہنوں سے ملو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, کہ اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو تمام رشتے ختم ہیں, صرف وہ رشتہ جس کی بیس اللہ ہو, وہ رشتہ دنیا میں بھی باقی رہتا ہے اور آخرت میں